على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بڑا ایک کوئک ریویژن میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اس کے بعد آپ کے سوالات لوں گا۔ سبق نمبر 4 یہ تھا اسم کی اعرابی حالت۔ یہ جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ اسم کا جو آخری زبر زیر پیش، اس کو ہم اعرابی حالت کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے آخر میں پیش ہو یا اونا ہو، اونا کس میں ہوگا؟ تثنیہ مذکر مؤنث اور مذکر سالم میں۔ مذکر سالم میں اونا ہوگا اور تثنیہ میں آنے ہوگا، مؤنث میں بھی اور مذکر میں ہے۔ یہ حرفی تبدیلی ہے، اور یہ جو واحد مذکر، واحد مؤنث اور جمع مکسر اور مؤنث سالم، ان میں حرکت سے تبدیلی ہوتی ہے۔ اب اگر اسم کے آخر میں پیش ہو تو یہ اس کی اونچی حالت ہے، حالت رفع ہے، اور اس کو پیش والے کو کہتے ہیں یہ مضموم ہے۔ حالت اس کی جو ہے وہ مضموم حالت میں ہے۔ اور اگر زبر ہو، اچھا اونچی حالت کیونکہ مفعول کی ہوتی ہے، وہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال آپ کو چیز طرح سمجھ آ سکتی ہے، کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو جس کو تھپڑ پڑا وہ مفعول ہے، اور جس نے تھپڑ مارا بڑی اونچی پوزیشن ہے، اس کے نے تھپڑ مارا ہے تو وہ فاعل ہے۔ وہ فاعل مرفوع ہوگا اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا، اس پہ زبر ہوگی۔ اسی طرح حالت جر جو ہے وہ اس کے آخر میں زیر ہوگی۔ یہ کب آئے گی ساری تفصیلات آگے آ رہی ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ ہوتی ہے اعرابی حالت۔ اب اسماء جو ہیں عربی میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسماء جو ہیں مطلب ہے کہ وہ ہر اعراب لے لیتے ہیں، زبر زیر پیش۔ اور دوسرے ہوتے ہیں ان کو مورب کہتے ہیں، اور اسی کی ایک دوسری جو ہے، یہ جو تینوں لیتا ہے اس کو منصرف کہتے ہیں۔ جو صرف 2 لیتا ہے، پیش اور زبر، ضمہ اور نصب، یہ 2 لیتا ہے تو ہم زیر نہیں لیتا کوئی اسم ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ غیر منصرف ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کی کتاب میں نے کل بتائی ہیں، وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ چارٹس بڑے کلیئر ہیں، آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک تو منصرف جو تینوں حالتیں لے لیتے ہیں، اور غیر منصرف پیش اور زبر لیتے ہیں۔ زیر کے وجہ زیر جب جر میں بھی ہوتے ہیں تو پھر زبر ہی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مبنی۔ مبنی جو ہے کہ وہ ایسی بنیادی ہیں کہ وہ چینج ہی نہیں ہوتے، جیسے آپ کے یہ تمام جو وہ ہیں آپ کے حروف، وہ جو اس میں اشارہ جو ہے وہ ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، اور اسی طرح جو آپ کے ہم نے پڑھ چکے ہیں جو اس میں ضمیر جو ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ سارے جو ہیں یہ مبنی ہیں۔ یعنی یہ آپ جملے میں دیکھیں گے کہ اس پوزیشن پہ آ رہے ہیں، پھر آپ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب آپ کے چارٹس جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں۔ واحد مذکر کا چارٹ آپ دیکھ لیں، آگے آپ دیکھ لیں تثنیہ حرفی تبدیلی ہے۔ مسلمانے کیا ہو گیا ہے؟ مسلمین حالت جر میں۔ کافرانے، کافرین، کافرین، مشرکانے، مشرکین، مشرکین، تو بڑا آسان ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جمع سالم بھی حرفی تبدیلی ہے، یعنی زبر زیر پیش سے نہیں۔ مسلمونہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمینہ، مسلمینہ۔ کافرونہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافرینہ، کافرینہ۔ اور مشرکینہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرکینہ، مشرکینہ۔ الی ھذا القیاس باقی اسی طرح چلتے ہیں۔
جمع مؤنث سالم مسلمات رفی حالت، مسلمات نسبی حالت، اور مسلمات جری حالت بھی دو زیروں کے ساتھ ہے. زبر آپ دیکھیں حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں زیر ہے. اسی لیے پورا قرآن جب آپ پڑھتے ہیں کہیں سماواتن نہیں آتا، سماواتن نہیں آتا ہے، چاہے نسبی حالت میں ہو چاہے جری حالت میں ہو. تو ہم نے پھر اس کے بعد ایک چارٹ جو اعرابی حالتوں کا چارٹ ہے وہاں ہم نے دیکھ لیا، میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا کہ واحد جو ہے مذکر مسلمن 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 یہ آپ کا حرکتی تبدیلی ہے، اور تثنیہ جو ہے مسلمان مسلمین مسلمین یہ حرفی تبدیلی ہے، اور جمع سالم بھی مسلمون مسلمین مسلمین یہ بھی حرفی تبدیلی ہے. باقی حرکتی آپ کا واحد مؤنث بھی مسلمتن 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 مسلمتن، اور تثنیہ جو ہے پھر وہ آنے مسلمت تانے مسلمتین مسلمتین، اور مسلماتن نسبی حالت میں بھی مسلماتن زیروں کے ساتھ، اور جری حالت میں بھی مسلماتن. آگے آپ کا جو چارٹ تھا آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، بہت آسان تھا، اور آپ کو منصرف اور غیر منصرف کی تفصیل وہاں چارٹ سے بالکل آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 4 پہ کوئی سوال ہو جلدی سے پوچھئے. واقعی میں کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں. اب حروف، پہلا قسم حروف کی آئی ہے، اگلی بھی آج پڑھیں گے ہم، یہ ہے حروف استفہام. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حروف استفہام اتنی کثرت سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ قرآن میں قرآنی مثالیں آپ نے پڑھی ہیں ساری، کیوں آئے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار سوال کرتے ہیں، متوجہ کرنے کا ایک متوجہ طریقہ ہے کرنے نا کے کہ لیے اللہ تعالیٰ بار بار تاکہ سوال انسان غور و کرتے ہیں فکر انسان سے، اس لیے فکرے کو ملانے کے لیے، فکرے کو ملانے کے لیے نہیں 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 نہیں، یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. یہ سر یہ اور غور و فکر کرنے کے لیے. ایمفیسس دینے کے لیے، زور نہیں، دینے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے چیزیں کسی حد تک سمجھی ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھے بغیر ہم اس پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے. تو کوئی کتاب جو سمجھانے والی ہے وہ ایک کثرت سے حرف استفہام کا استعمال کرے گی تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے. قرآن میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ان حروف استفہام کی وجہ سے غور و فکر کریں، سمجھ. اس لیے یہ بہت اہم ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی مثالیں ہیں ایک ایک حرف استفہام کی قرآنی. اب میں آپ کے سامنے پہلے حمزہ بھی کر چکا ہوں، انت طالبن پورا کر چکا ہوں، قرآنی مثالیں بھی کر چکا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو حل کے معنی کیا وہ بھی دونوں ہم نے کر لیے، من بھی میں نے کر. اس سے پہلے ماں کے معنی کیا، اور ماں کے معنی نہیں بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس کو ماں نافیہ کہتے ہیں. تو ماں کیا جو حرف استفہام ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ہاذہی یہ کیا، وہ مؤنث کیا ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے، ما بلد کا تیرا شہر کون سا ہے، ما تاکل فی الفطور ناشتے میں تم کیا کھاتے ہو، ما ذا تدرسو تم کیا پڑھتے ہو، ما ہاذا امامک تیرے سامنے کیا ہے، ما ہوا خلفک وہ تیرے پیچھے کیا ہے، ما ذا فی جیبک تیرے ہاتھ میں کیا ہے. جب بندہ قبر میں اتارا جائے گا نا 3 سوال ہوں گے. من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تو یہ سمجھ کے دنیا میں جب تک آپ اللہ کو رب مان کے زندگی نہیں گزاریں گے، جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما اور اس کی سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، آپ نہیں جواب دے سکتے۔ سونے صاحب میں کوئی جوابداری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول عمل کیا ہے، پھر اور عقائد ایمان کو کہتے ہیں ہم، آپ نے اپنے کے مطابق کیے ہوں گے تو پھر آپ جواب دے سکیں گے۔ اسی طرح دیکھیں متا ذہبت الی المدرسہ، تم مدرسہ کب گئے؟ متا یعود احمد کب آئے گا؟ متا یصوم المسلمون، مسلمان روزے کب رکھتے ہیں؟ متا تسافر الی لاہور، درس کب پڑھو گے؟ متا تکتب الرسالہ، تو تم خط کب لکھو گے؟ متا یرجع ابوکا، تمہارے باپ کب واپس لوٹیں گے؟ متا تشرب الشائی، تم چائے کب پیو گے؟ قرآنی مثالیں بڑی زبردست۔ متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا؟ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ متا نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ یقولون متا ہوا، وہ پوچھتے ہیں وہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ متا ھذا الفتح، یہ فیصلہ کب آئے گا؟ اسی طرح اینا کا اب آپ مجھ سے کوئی سوال کریں تاکہ میں آپ کو جواب دوں، پھر میں آپ حروف جارہ کے اگلے سبق پر جاؤں سر گا۔ یہ حل کا مطلب ہے کیا اور جی ماں کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو یہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ کہاں ماں لگانا ہے اور کہاں حل لگانا ہے؟ بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گا، بالکل فکر نہ کریں، جب آپ اس کو استعمال کریں گے نا بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اسی اس طرح لیے سر کیا کی بھی ہے، حل بھی ہے اور آ بھی ہے۔ وہ ہو جب آپ قرآن پڑھیں گے حل بھی آئے گا، ماں بھی آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں یہ کیا ماں آیا ہے، یہاں حل آیا ہے، یہاں آیا ہے۔ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ چیزیں آپ کو اس وقت سمجھ آئیں گی جب آپ اس پہ پڑھیں گے، قرآن میں سمجھ کے پڑھیں گے تو بالکل چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاں جی، کوئی سوال اور؟ شاباش۔ سر یہ انا کا جو ہے انا جیتا، ہاں کہاں ان یہ تھا، تو کہاں سے آیا؟ یہ تھا میں نے تو آیا فعل ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ السلام سر اس علیکم سے سر۔ آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ ماں کی جو اس میں قرآنی مثال ہے وہ تھوڑا سا ایک دو کرا دیجیے نا، جو ماں والی ہے وہ مس ہو گئی ہے شاید، قرآنی مثال ہے۔ ماں کی قرآنی سر مثال ہے، سنے بڑے سر غور یہ سے۔ انا والے دونوں کمپلیٹ کر دیجیے گا۔ کیا؟ سر یہ انا والے دونوں کمپلیٹ کر دیجیے گا، انا یکون لی غلام، انا اچھا، یکون یوسف ایک منٹ موجودہ۔ میں پہلے وہ کرتا ہوں۔ انا جیتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ انا یکون لی غلام، میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ انا یکون یوسف موجودن، یوسف کہاں موجود ہوگا؟ ہو گیا قرآنی مثالیں۔ انا لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں حضرت مریم سے۔ قرآن اگر پڑھا ہے تو آپ کو بالکل فٹافٹ سمجھ آ جانا چاہیے۔ ان یؤفکون، تم کہاں پھرائے جاتے ہو؟ ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، اس بستی کو، مردہ بستی کو۔ ان لہم الذکری، ان کے پاس نصیحت کہاں سے آئی؟ فَإِنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمُ الذِّكْرَى هُمْ، تو ان کے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا؟ یعنی جب اب تو کر لیں دنیا میں، قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے۔ فَأَنَّ لَهُمْ ان کے لیے کہاں سے آئے گا؟ اذا جاءتهم، جب آئے گی ان کے پاس ذکر نصیحت، ذکرہم ان کی نصیحت۔ تو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نصیحت حاصل کا موقع کہاں باقی رہ جائے گا جب قیامت آ جائے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ سر یہ اس میں انا لکے ھذا ہے، انا لکا ھذا کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں اس کو تبدیل کر دوں،
قرآن کہتا ہے لکے تو میں لکا لگا دوں. وہ حضرت مریم سے پوچھ رہے ہیں, وہ مؤنث ہے کہ اب آپ نے مجھے بالکل سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے پوری طرح سمجھا نہیں ہے ان کو اٹیچ ضمیروں کو, ورنہ آپ کا سوال نہیں ہوتا. حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھ رہے ہیں, عورت ہے, اس کے لیے مؤنث کے لیے کیا آئے گا, مذکر کے لیے کہا آتا ہے. ذرا زور لگائیے, سمجھیے, پڑھیے. بات کلیئر ہے اب؟ جی سر. سر یہ پیج 72 پہ ایو کی پہلی دو مثالیں, ایو شیئن تریدو, ایوکم مجتہدو. ہاں, ایو شیئن تریدو, ایو کون سی سر شیئن مجھے تو لیکچر نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کیا نہیں نظر آ رہا؟ ہاں جی, آپ نے ابھی کہا ای شیئن تریدو, ایو کون سی شیئن چیز, تریدو تو چاہتا ہے, تو کون سی چیز چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی اور سر. پوچھیں. سر اس کا اگلا ایوکم بولیں ایوکم ایوکم, مجتہدو. تم میں سے کون محنتی ہے. مجتہدن پیچھے پڑھ کے ہیں, محنتی. ایوکم, جی سر. تم میں سے کون محنتی ہے. اور پوچھیں. شاباش, جلدی کریں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آ جائیے. ہم نے حروف استفہام پڑھ لیے, سمجھ لیے. قرآن میں کثرت سے استعمال ہیں, اس لیے کہ سر اس قرآن. میں علم والا ٹاپک ہے تو تھوڑا سا دوبارہ سمجھا دیں. کون سا اس میں سوال علم والا, جی؟ اس میں علم والا, اس میں علم والا. یہ کیا کہاں ہے؟ سر اسم علم کہنا چاہ رہی ہے میرا خیال. اسم علم کا یہ پہلے سمجھے تو ٹھیک. علم خاص اسم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لڑکا اس میں علم ہے. جی سر سمجھ آ گیا, وہ دراصل نیٹ نہیں تھا نا اس لیے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں حروف جار. ساتھ اللہ. اب ذرا حروف جار نکالیے, سبق نمبر 6. اچھا, اب ذرا بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے. میں نیچے پڑھ رہا ہوں, حرف جار جہاں لکھا ہوا ہے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں, پہلے وہ پڑھتے ہیں پھر اوپر چلیں گے. اچھا, حرف جار, بے کے معنی کیا ہے؟ ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ روز پڑھتے ہیں بسم اللہ, تو یہ بے کا لفظ جو ہے اسم اللہ, اللہ کا نام, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو ساتھ آ گیا. اس کا معنی قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2538 مرتبہ آیا ہے. اچھا, اب حرف جار اس کو کہتے کیوں ہیں بلا؟ کیوں کہتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے. اسم, جس اسم سے پہلے حرف جار آئے گا نا اس کو مجرور کر دے گا, اس لیے حرف جار کہتے ہیں. یہ حروف جن کو ہم اسم جار کہتے ہیں, یہ جو اسم سے پہلے جب بھی آئیں گے اس کے اگلے اسم کو ہمیشہ مجرور کر دیں گے. بات کلیئر ہے؟ سر کیا اب کر دیں گے؟ مجرور, زیر والے کو مجرور کہتے ہیں. جر, جو حالت جر میں اسم ہوتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ان کو بار بار دہرائیے تاکہ آپ فیملیئر ہو جائیں. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ذرا بڑے غور سے دیکھیں. بے جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے. روز آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ, لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. بے نے اسم کو کیا دے دی ہے؟ زیر, اور الف حذف ہو گیا ہے. تو بسم میں جو ہے میم اسم کا آخری لفظ ہے, اس کے نیچے زیر ہے, لہذا مجرور ہے. فی مانے میں, فی الارض زمین میں. قرآن میں بار بار آیا ہے. قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1292 دفعہ. الہ کے معنی کی طرف, انگریزی میں ٹو ورڈ کہیں گے. الرسول, رسول کی طرف. اسی طرح علا میں نے اوپر, پر یا اوپر.
अल्लाह, अल्लाह पर, ये सारे बे, फी, इला, अला, ये मैंने आपके सामने पढ़े हैं, ये हरफ जार हैं। उसके बाद है ली, लाम के नीचे जेर, लिल्लाही। अच्छा, तो लाम जब आता है तो वो भी लाम हरफ जर जब होता है तो उसके अगला जो इसम होता है वो मजरूर हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, आप रोज पढ़ते हैं कुरान में, सूरह फातिहा में अल्हम्दु, आगे क्या कहते हैं? अल्हम्दु लिल्लाही, लिल्लाही। लाम की वजह से हे के नीचे जेर देख लें आप, 3255 मरतबा, 252 मरतबा आया है, देख रहे हैं आप। उसके बाद है मिन, मिन के माने से या के बारे में, मिनल्लाही, अल्लाह के बारे में 3221 मरतबा कुरान में आया है। अन, अन मैंने से या के बारे में, जो बिल्कुल मिन और अन हम मानी है। हदीस में आप पढ़ते हैं, हर हदीस अन नाफे, नाफे से रिवायत हुई है, 424 मरतबा कुरान में आया है। वो कसमिया वल असर पढ़ते हैं ना आप, कि जमाने की कसम, और यहाँ वल्लाही, अल्लाह की कसम, और ता, तल्लाही, अल्लाह की, वो भी ता भी और वो दोनों कसमी हैं, तल्लाही, अल्लाह की कसम। और उसके बाद आप देख रहे हैं का के माने जैसा, मानिद, कल हिजारते, पत्थर की मानिद। और आखिरी हरफ जार जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है हत्ता, हत्ता के माने यहाँ तक या तक, और कुरान की मिसाल हत्ता मतलइल फज्र, आप देख रहे हैं हत्ता के बाद मतलए भी जेर और फज्र भी जेर। ये हैं हरूफ जर जो अपने बाद आने वाले इसम को जेर देते हैं या हालत जर में ले जाते हैं या मजरूर कर देते हैं। तो ये इस्तिलाहें जरा किताब को थोड़ा सा रगड़ा दें, समझें, बहुत आसान है, बहुत। आप मुझे बताएं इसमें क्या मुश्किल है, जल्दी बताएं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माजरत के साथ मजरूर की डेफिनेशन बता देंगे? देखें, पहले हमने कहते हैं मंसूब जी, पहले मजमूम लिखें आप, मजमूम ये जिसके आखिर में पेश आए, और मंसूब या हालत नसब में वो है जिसके आखिर में जबर आए, और मजरूर जिसके आखिर में जर यानी जेर आए वो मजरूर है। अब बात समझ आ गई है? जी सर, जज़ाकल्लाह। देखें, ये एक बात मैं बता दूं आपको और इसको समझें। चीजें जब तक फेमिलियर नहीं होते ना तो हमें वो मुश्किल लगती हैं, जब हम उनको समझ जाते हैं, वो हमारे मजरूर जेर वाला इसम, तो जेर को जर भी कहते हैं, तो जो हालत जर में हो या मजरूर हो वो जो है सारी हालत जर में जो होगा वो मजरूर है। कोई सवाल जल्दी से पूछें, शाबाश। जी सर। क्या ये आप बाद में समझाएंगे या ये रह गया है सर? इससे जस्ट पहले जो ये है ना, इसमें इस्तिफाम में जो माँ के अलीफ को साकित कर दिया जाता है, आप ये उसका वाला सवाल सेक्शन। मत करें मुझसे, आप पीछे जी मत सर। जाएं। जब मौका था फौरन सवाल करें, लेकिन अब मैं पीछे जाऊंगा तो इस वक्त मेरे पास 100 से ज्यादा लोग हैं, उनके साथ जुल्म होगा कि मैं पढ़ा कुछ रहा हूं और भाग के पीछे जा रहा हूं। पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जो बात सामने है सबको सामने रख के समझाई जाए ताकि वो समझे, उल्टा सीधा सवाल नहीं आएगा। आपको मैंने फोन नंबर दे रखा है अपना, जब चाहे मुझे कॉल करें, बात क्लियर कर लें। अच्छा, अब हरूफ जार पे कोई आपका सवाल हो, अगर कोई सवाल नहीं है तो हरूफ एक तो हमने पहले पढ़े हैं, कौन से, जल्दी बताएं? हरूफ इस्तिफहाम, हरूफ इस्तिफहाम। और अब हमने दूसरे हरूफ की किस्म पढ़ी है, हरूफ जर। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, एक बात और
بڑی آرام سے نوٹ کریں. یہ جو حرف جر ہے نا، ان کو حرف عاملہ بھی کہتے ہیں. عاملہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بعد والے اسم میں تبدیلی لے آتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، جیسے ان کو مجرور کر دیا. لیکن وہ جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں حروف استفہام، وہ غیر عاملہ ہیں، وہ کوئی تبدیلی نہیں لاتے بعد کے حروف میں یا جملے میں. تو عاملہ وہ ہیں جو بعد میں تبدیلی لے آتے ہیں. جب اس حرف کے پہلے آتے ہیں، یہ حرف آتے ہیں، اس کے بعد آنے والے جملے میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں. اب جیسے آپ نے پہلا پڑھا ہے ابھی، اور وہ ہے حرف جر، کہ یہ اپنے بعد کے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اب ذرا آگے چلیں، بہت آسان ہے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ختم کر دیا سورہ بقرہ، جو پیچھے ایکسرسائز تھی کہ بقرہ کے اسماء کے نام لکھنے تھے؟ میں نے کر لیے سر. میں نے بھی کر لیا سر. سر میں نے بھی کر لیا ہے. جزاک اللہ، الحمدللہ. جزاک اللہ. میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جو لوگ ان میں نے بھی کر لیے. ایکسرسائزز کر لیں گے نا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، جو ہی کتاب ختم کریں گے، اگر آپ 90% قرآن ٹرانسلیٹ نہ کریں تو میں مجرم ہوں. شرط ہوم ورک ہر سبق کا سمجھ کے کریں. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کے کم از کم 30% اسماء جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں آ گئے، وہ اپنے سبر سمجھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں، اگر ہوم ورک کیا ہے تو. نہیں کیا تو پھر آپ ابھی تک جو ہے وہ چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. اب ذرا حروف جار کی مثالیں دیکھیں، بہت آسان ہیں، اس لیے کہ وہ سارے الفاظ آپ تقریباً سمجھتے ہیں. من اللہ، اللہ سے، من الرسول، رسول سے، من البیت، گھر سے، من المشرق، مشرق سے، من العذاب، عذاب سے، من الخوف، خوف سے، من الحق، حق سے، من الآخرہ، آخرت سے، من الجنت، جنت سے، من القرآن، قرآن سے، من شجرت، درخت سے، من الفجر، صبح سے، من المیت، میت سے، من النہار، دن سے، من النار، آگ سے. کوئی ہے مشکل اس میں؟ بتائیں مجھے. نہیں سر. تو آپ خوب ان کو پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں. قرآن فہمی اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے. میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ایک آیت کو پوری طرح سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرنا 100 رکعات نفل سے بہتر ہے. یہ نبی صادق کا فرمان ہے. ہم پتہ نہیں کس بھلائیوں میں اس قرآن کو ختم پتہ ہی نہیں کس کے اندر میں مجھے حکم کیا دیا جا رہا ہے، نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جنت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے. بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کیا بتا رہا ہے. ہم نے 14 سال BA، 16 سال MA، پھر MPhil، پھر PhD، پھر پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، اور ساری وہ 15-16 سال جتنا بھی پڑھتے ہیں وہ تھوڑی سی انفارمیشن ہے جو اس دنیا میں ہمارے کام آتی ہے، آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی. دنیا اور آخرت میں فائدے مند اللہ کی کتاب ہے، جو دنیا میں بھی اس پہ پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے دعوت دیں، آپ دنیا میں ٹاپ کے لوگ ہوں گے. دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ لیں صحابہ صحابیات کو. اور اگر اس قرآن کو چھوڑیں گے، نہ اس کو پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے، تو بالکل پستی کی وہی حالت ہوگی جو آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. خدا را سوچئے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے یہ قرآن. یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. آج پاکستان میں ڈگریاں کم ہیں، بتائیں نا مجھے، اور ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ ہمارے پاس قرآن اور سنت نہیں ہے. ڈگریاں لیں لیکن پہلے قرآن و سنت پہ عمل کریں. اس کو چھوڑا تو ڈگریاں اور ذلیل کریں گی، اور آپ کے ہاں سیکولر لوگ پیدا ہوں گے، آپ کے ہاں نیچرلسٹ پیدا ہوں گے جو ہو رہے ہیں. اللہ کو پہچانیے، اللہ پر ایمان، یقین والا ایمان لے کے آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے، سمجھیے،
دنیا میں اس سے بہتر کوئی ڈیلر مجھے بتا تو دیں آپ. اتنا بڑا کمانڈر ان چیف، 70 جنگیں لڑی ہیں، اتنا بڑا معلم کہ آج بھی دنیا اس کے اس استاد ہونے کے ناطے سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اتنا بڑا جج کے حق کے مطابق ایسے فیصلے کیے کہ آپ کی کورٹ اس کے دستے پا کے برابر بھی نہیں ہے، پہنچ بھی نہیں سکتی. دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو. خدا لا اس قرآن کی طرف آئیے. اچھا، اگر منس کلیئر ہے تو ہم آگے چلتے ہیں الہ کی طرف. الہ مانے کی طرف یا ٹو ورڈ. اللہ اللہ کی طرف، اسلام اسلام کی طرف، الارض زمین کی طرف، السماء آسمان کی طرف، الہ فرعون فرعون کی طرف، المغفرت مغفرت کی طرف، الصلاۃ نماز کی طرف. کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں. الانسان انسان کے اوپر. اب دیکھ رہے ہیں نا، ہر اعلیٰ کے بعد اسم کے النفاقی نفاق پر، الآخرت آخرت پر، العرش آسمان پر، النار آگ پر. اس کے آگے فی مانے میں، فی دنیا دنیا میں، فی الآخرت آخرت میں، فی التراب مٹی میں، فی الدین دین میں، فی المیزان ترازو میں، فی الغار غار میں، فی السجن قید خانے میں. لام آگے دیکھیں، لام کا معنی کے لیے. یہ اچھا، للغیب غیب کے لیے، للقتال قتال کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، للحسنى بھلائی کے لیے، للصلاۃ نماز کے لیے، للکفر کفر کے لیے، للشمس سورج کے لیے، للرحمن رحمان کے لیے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بے میں نے ساتھ، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، بالقرآن بالقول قول کے ساتھ، بالبر نیکی کے ساتھ، بالایمان ایمان کے ساتھ، باللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بالمغفرت مغفرت کے ساتھ، بالفحشاء فحاشی کے ساتھ. ان من سے، ان الخمر شراب سے، ان السوء برائی سے، ان الساعت گھڑی سے، ان الخلق خلق سے مخلوق سے، ان الہدا ہدایت سے، ان تذکرہ ٹکٹ سے. کاف کش والا زبر، کا میں جیسا حرف جر. کل جبال پہاڑوں جیسا، کل اہن اون جیسا، کل کسر روئی ہاں محل جیسا، کا عذاب اللہ اللہ کے عذاب جیسا، کل ارض السماء زمین اور آسمان جیسا. وہ قسمیہ، والفجر قسم فجر کی، واللیل رات کی قسم، والتین تین کی قسم، والنہار دن کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، والقلم قلم کی قسم، والشمس سورج کی قسم، والعادیات دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، والضحیٰ چاشت کی قسم. تاللہ قرآنی مثالیں ساری. تاللہ اللہ کی قسم، تفتؤ تو ہمیشہ کرتا رہے گا، تذکر یوسف یوسف کو یاد کرتے رہے گا. یہ وہ جو نافرمان بیٹے ہیں نا، حضرت یعقوب کو بہت پیارے تھے حضرت یوسف، تو اب انہوں نے کنویں میں ڈالا. اللہ کی دیکھیں تدبیریں، سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے کمالات کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا کہ جان چھوٹی، قافلے والوں نے اٹھا کے جا کے بیچا مصر میں کہ فٹافٹ کچھ پیسے لے لو پہنچ نہ جائیں لوگ. وہ سارے اللہ کے اس پلان کے مطابق کام کرتے کہ اللہ نے ان کو مصر میں لے جا کر ان کو تخت پر بٹھانا تھا. اس خاتون نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کو نے جیل بھجوا دیا، جیل سے سیدھے گئے وہاں بادشاہ کے پاس. تو اب یہ بیٹے دیکھیں کتنا نبی کے بیٹے ہیں، کہہ رہے ہیں تاللہ اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، اے یعقوب علیہ السلام آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. واللہ اللہ کی قسم، لَأَكِیدَنَّ میں ضرور چال چلوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ بتائیں کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سب مجھے پتا چل رہا ہے آپ کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت کہہ رہے ہیں. ابراہیم کہہ رہے ہیں
کہ میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں کے خلاف، اور چل کے دکھا دی کہ وہ گئے ہوئے تھے کہیں فنکشن میں، پیچھے پورے اس کو توڑ تاڑ کے کلہاڑا وہاں رکھ دیا. واللہ لاقیدن، خدا کی قسم میں چال چلوں گا. واللہ لقد علمتم، اللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تحقیق تم نے جان لیا. پھر فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثارک اللہ، اللہ نے ہم پر آپ کو برتری دے دی. پھر یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہی یوسف کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. جب گئے نا غلہ لینے اور یوسف کو پہچان لیا تو اب وہ کیا دیکھیں کیا کہتے ہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم، ہم نے آپ کو اللہ کی قسم، تحقیق ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے. اچھا یہ میں لکھوا دوں آپ کو، یہ جو آیت ہے نا تعالیٰ تذکر تفتح تذکر یوسف، یہ سورہ یوسف کی آیت 85 ہے. اور یہ جو تعالیٰ لقد آثارک اللہ، یہ یوسف کی آیت 91 ہے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم، یہ سورہ نحل کی آیت 63 ہے. اور اس کے آگے آتا ہے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتریدین، خدا کی قسم تم مجھے تباہی کر دینے والے تھے. جو چال تم چل رہے تھے اس میں میری تباہی تھی. سورہ صافات کی آیت 56 ہے. اب حتیٰ کو دیکھیے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی، طلوع ہوتی ہے. یہ کون سی آیت میں ہے، سورت میں ہے؟ فجر میں، سورہ انان جی سورہ القدر، قدر میں. ہاں سورہ قدر. ہاں سورہ قدر میں. حتیٰ ہین، ایک وقت تک، ہین وقت، ایک وقت تک. بڑے غور سے سنیے. عقل تو سما کا، عقل تو سما کا تھا، میں نے مچھلی کھائی، سما کا مچھلی، حتیٰ یہاں تک، راسہا، اس کا سر بھی کھا گیا. میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی. کوئی سوال ان دو جو پیجز میں نے پڑھے ہیں آپ کے سامنے، سبق نمبر 6 کے، اس سے زیادہ آسان سبق نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں الفاظ سارے پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، اب اس کے ساتھ ان لگ گیا، الا، الا، فی، لی، بے، ان، کا، وہ قسمیہ، تا قسمیہ، حتیٰ آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ بہت عربی آسان ہے. آپ محنت کریں گے آپ اس کا پھل دیکھیں گے، محنت نہیں کریں گے کچھ نہیں سیکھیں گے. میں تو آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، میں نے کسی استاد کوئی ریگولر کورس نہیں کیا. اتنی آسان ہے یہ عربی. نمرہ تو مار کھائیں گے، مار کھائیں گے. ذرا مہربانی کریں بچوں کو شور مت کرنے دیں. السلام علیکم سر، یہ قدیم الحاج جو حتی المشاۃ کا مطلب بتا دیں. ہاں شاباش، جزاک اللہ، ساری میں نے چھوڑ دیا ہے جی. ہاں، قدم الحاج، حاجی آ گئے، قدمہ آ گئے، حاج حاجی، حتیٰ یہاں تک، المشاۃ سے پیدل چلنے والے بھی، یعنی سارے پہنچ گئے، جو پیدل آئے تھے وہ بھی پہنچ گئے. قدم الحاج، حاجی آ گئے، حتیٰ المشاۃ، یہاں تک کہ پیدل چلنے والے بھی. کلیئر ہو گیا؟ جی جی سر. السلام علیکم سر. یہ حتیٰ ہین کا بھی بتا دیں پلیز. ہین وقت کو کہتے ہیں، حتیٰ ہین، یہاں تک، یہاں ایک وقت تک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر یہ جو حروف جار ہیں جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے آخری لفظ کو کے نیچے زیر آتی ہے تو یہ انل ہدا ہے لفظ. ہاں اچھا، اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے خدا جو ہے یہ مبنی ہے. اب کیونکہ ان کے بعد آیا ہے تو میں کہوں گا یہ خدا یہاں مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے، لیکن ہے کون؟ مبنی. یہ اپنی اس حالت پہ قائم رہے گا. اب بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں. جی. اچھا اب آ جائیں سبق نمبر 6 بے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ دنیا بھی مبنی ہے؟ بالکل دنیا مبنی ہے. شاباش بھائی، آپ پچھلا سبق نہیں پڑھا آپ نے. اگر آپ نے پڑھا تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتے کہ منصرف کیا ہے، غیر منصرف کیا ہے، مبنی کیا ہے، کون سے مبنی ہو، تو پوری تفصیل پیچھے موجود ہے. ذرا مہربانی کیا کریں نا، 2 دن گزر گئے ہیں اور مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے سبق کا اسباق کا رویہ ٹھیک نہیں کیا. یہ ذرا اپنی ذمہ داری تو ادا کریں خدا کے لیے. اتنا وقت آپ دیتے ہیں، محنت کریں تھوڑی سی. یہ چند روز کی بات ہے. دیکھیں جنہوں نے پیچھے سبق پڑھے تھا یہ سارے ان کے معنی ان کو پتہ ہیں کہ پیچھے گزر چکے ہیں. سبق نمبر 6 بے، سورہ نساء سے حرف جار کی مثالیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے سورہ بقرہ کے لکھے تھے نا اسماء، یہاں ہم نے اس جو اٹیچ وہ ساری آئے ہیں نا لفظ حرف جار، من نفسن، نفس سے، من ہا اس مؤنث سے، من ہما ان دونوں سے، بہی اس مذکر کے ساتھ، بالطیب پاکیزہ کے ساتھ، الی اموالکم تمہارے مالوں کے طرف، فی الیتامى یتیموں میں، من النساء عورتوں میں، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، الیہم اس کی طرف، ان سب کی طرف، ہم اٹیچ ضمیر ہے، الی حرف جر ہے، بالمعروف ہے معروف طریقے سے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، للرجال مردوں کے ساتھ، مما یہ من اور ما ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا، اب آپ نے یہ کوئی کل 3 پیجز ہیں اور آپ نے ان کو بڑے آرام سے کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے محنت کرنی ہے. ایڈلٹ کو سپون فیڈنگ جو ہے نا کہ بس لفظ بلفظ سمجھاؤ، یہ بالکل غلط پالیسی ہے. ایڈلٹ کو خود جب تک وہ اپنی محنت نہیں کرے گا اپنے حصے کی تو وہ پوری طرح سیکھے گا نہیں. ٹیچر کا مجرم اس وقت ٹیچر ہے جب وہ رہنمائی ٹھیک نہ کرے، سوالوں کے جواب ٹھیک نہ دے، سوالوں کو سمجھانے میں کمی کرے. لیکن اگر آپ اپنے محنت نہیں کریں گے تو میری ساری محنت ضائع جائے گی اور آپ قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوں گے. لہذا خوب محنت کیجئے، یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس محنت سے آپ قرآن کو لفظ بلفظ سمجھیں گے. اب آ جائیے مرکبات. اچھا یہ بھی بہت آسان ہے، جب سمجھ آتا ہے نا آدمی، میں اس لیے آسان کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سمجھ جائیں گے. مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں مفرد. مرکب جب 2 الفاظ یا 2 سے زیادہ ملتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب ہو جاتا ہے. 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا جو مجموع ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. اب اس میں مرکب ناقص کیا ہے کہ یہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو انکمپلیٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے ناقص یا مکمل نہیں ہوتا؟ وجہ یہ پورا مفہوم نہیں دیتا. آپ نیچے مثالیں دیکھیں. کتاب و زیدن، زید کی کتاب، سمجھ میں نہیں آتا. اگر میں یہ کہوں یہ زید کی کتاب ہے پورا جملہ ہو گیا، لیکن کتاب و زیدن پورا نہیں ہے. ولد صادق، سچا بچہ، سچا لڑکا، یہ بھی انکمپلیٹ ہے، ناقص ہے. زید و امر، زید اور امر، یہ امرو نہیں پڑھتے، امر پڑھتے ہیں.
تو یہ جو ہیں یہ ہیں آپ کے ناقص. اچھا آپ ذرا مجھے سوال کا جواب دیجئے. کتابن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کتاب و زیدن، کتاب کی اعرابی حالت کیا ہے؟ وہ فائل ہے، فائل ہے. مرفوع. فائل مت کہیے، فائل مت کہیے، یہ مرفوع ہے. زیدن کیا ہے؟ مجرور. شاباش. ولدن کیا ہے؟ مفتوح. منصوب. مضموم. خدا کا خوف کریں. خدا منصوب زبر والا مرفوع. مرفوع یا مضموم؟ مرفوع ہے، پیشے ہیں. اب آپ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے، آگے آپ پھنس جائیں گے. ولدن بھی مرفوع ہے اور صادقن بھی مرفوع ہے. یہ عربی کے قاعدے ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھیں. زیدن مرفوع ہے، دو پیشے ہیں. امرن مرفوع ہے، دو پیشے ہیں اینڈ میں. دیکھ لیں آپ. سوال کریں اگر اس میں کچھ بات سمجھ نہیں آئی تو. یہ ہے مرکب ناقص یا انکمپلیٹ جملہ، اور آپ نے دیکھا یہ تینوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اور اب آپ آئندہ ہر اسم جو قرآن میں آئے گا اس کو دیکھیں گے کہ یہ مضموم ہے یا یعنی مضموم یا مرفوع ہے یا منصوب ہے اگر زبر والا اینڈ میں ہے، یا مجرور ہے. کیوں ہے یہ بھی آپ کو اب عربی پڑھنے کے بعد بتانا چاہیے. مرکب تام، مکمل جملہ، یعنی ایسا الفاظ کا مجموعہ، ایسا مرکب کہ جس سے بات مکمل ہو جائے. کمپلیٹ سینٹینس، کمپلیٹ کمپاؤنڈ. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے حالت، اعرابی حالت؟ مرفوع. رسول و مرفوع. اللہ مجرور. زید ولد صالح، زید نیک لڑکا ہے. زید بھی مرفوع، ولد بھی مرفوع، صالح بھی مرفوع. جاء زید و امر، جاء فعل ہے، آیا. زید مرفوع، امر مرفوع. اب تینوں کو آپ اوپر دیکھیں، ناقص والے بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، جلدی سے سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. جی سر. اچھا اب ہم پہلے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ مضموم کب ہوتے ہیں اور مرفوع کب ہوتے ہیں؟ اچھا اب آپ آگے آ رہا ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو ایک سمپل سوال کہ ہر فاعل مرفوع ہوگا اور ہر مفعول منصوب ہوگا اور حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا. یہ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ سر یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا زید یہ مرفوع ہے تو یہ مضموم اس کو نہیں بول سکیں گے. آپ کیوں بہت اتنے پریشان ہیں؟ میں سب بتا رہا ہوں آپ کو، تھوڑا سا صبر تو کریں. جب سمجھاؤں تو اس وقت سمجھیں. جو چیز میں نہیں روک رہا ہوں، میں جان بوجھ کے روک رہا ہوں کہ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ کب مرفوع ہے، کب مجرور ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ یس سر. اچھا اب سنیں، اب آپ کو سب پتہ چل جائے گا. پہلے ہم مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ دو الفاظ کا مرکب ہے اور ایک جو اسم ہے وہ موصوف ہے اور دوسرا صفت ہے. موصوف جس کی صفت بیان کی جائے اور صفت تو صفت ہی ہوتی ہے. اب ذرا پہلا جملہ آپ دیکھیں. رجل صالح، رجل صالح، نیک آدمی. یہ مرکب توصیفی ہے.
स्क्रीन शेयर कराएं। जी हाँ, स्क्रीन शेयर ना भी हो तो आपके पास किताब है, किताब को सामने रखें। अच्छा, रजुलन भी मरफू है और सालिहुन भी मरफू है। ये है मुरक्कब तौसीफी। तो सालिहुन क्या है भला और रजुलन क्या है? रजुलुन मसूफ है और सालिहुन सिफ्त है। सालिहुन सिफ्त है। अच्छा, अब यहाँ एक उसूल बताता हूँ कि जब भी मुरक्कब तौसीफी आएगा, जो मौसूफ की एराबी हालत होगी वो ही उसकी होगी। किसकी? सिफत। रजुलन, रजुलन मरफू है, सालिहुन भी मरफू है। नीचे है तालिबुन मुजताहिदुन, मेहनती तालिब। तालिबुन क्योंकि मौसूफ मरफू है, मुजताहिदुन भी मरफू है। बिन्तुन सगीरतुन, छोटी बेटी। अच्छा, तो छोटी सिफत है और बिन्तुन मौसूफ है। तो जैसा आगे असूल आ रहा है। अच्छा, अब पहले तो मुझे एक बात बताएं, ये मुरक्कब तौसीफी कुरान में बहुत आता है, आगे देखेंगे आप कि ये क्यों आता है। सर सिर्फ बयान करने के लिए। भाई आप आम बात, मैंने कुरान से आपसे पूछा है, आप मुझे कह रहे हैं बात करें कुरान से कि कुरान में बहुत आया है सिरातुम मुस्तकीमुन, रोज पढ़ते हैं आप, मुरक्कब तौसीफी है। सर क्लैरिटी के लिए सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि क्या चीज, बल्कि किस तरह की चीज। अल्लाह ताला की सिफात को बयान करने के लिए। ये आपका कुछ बात ठीक है, वरना ये जो आप उल्टे सीधे कर रहे हैं ना, कुरान में सिर्फ तो मौसूफ इसलिए मुरक्कब इजाफी कसरत से आया है कि अल्लाह ताला की सिफात जब बयान करते हैं, अल्लाह मौसूफ है, सिफतें सारी अल्लाह की सिफात होंगी। तो कुरान इसलिए इससे भरा पड़ा है। कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतें आ रही हैं, कभी कुरान की सिफतें आ रही हैं, कभी नेक बंदों की सिफतें आ रही हैं, कभी बुरे बंदों की बुराइयां आ रही हैं। इसलिए कुरान में ये बहुत अहम है। और मैंने आपको बताया है कि सूरह बकरा में जो आप पढ़ते हैं ना, सिरातुम मुस्तकीमुन, ये मुरक्कब तौसीफी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, किताब खोलिए जल्दी से। अब जरा इसके कवायद क्या है। सिफत और मौसूफ अपने एराब, एराब का मतलब क्या है? अगर सिफत वो है मरफू, सॉरी मौसूफ मरफू है तो सिफत भी मरफू होगी। मौसूफ नकरा है तो सिफत भी नकरा होगी। और अगर सिर्फ मौसूफ जबर वाला है एंड में तो सिफत भी एंड में जबर आएगी, वगैरह वगैरह। तो किस में एक है? एराब में भी तज़कीर और तानीस में मुज़क्कर के सिफत होगी, सॉरी मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर होगी। मौसूफ मुअन्नस होगा तो सिफत भी मुअन्नस होगी। वाहिद तो जमा, अगर वाहिद है तो उसके साथ सिफत वाहिद, जमा है तो जमा सिफत। और मारफा और नकरा, अगर मौसूफ नकरा है तो सिफत भी नकरा होगी, और अगर मौसूफ मारफा है तो सिफत भी मारफा होगी। नीचे मिसालें देखें। कुरान मजीदुन, उम्मतुन मुस्लिमतुन। कुरान मजीदुन, जैसे कुरान मौसूफ है उसी का सिफत मजीदुन की है। उम्मतुन मुस्लिमतुन, उम्मतुन वाहिद है तो मुस्लिमतुन भी वाहिद है। अद्दीन अल खालिस, अद्दीन मारफा है तो सिफत भी अल खालिस मारफा है। ठीक हो गया? बात समझ आई कि नहीं? जी जल्दी सर। बताएं। जी समझ आ गई। जी सर। अच्छा, आगे अरबी में उर्दू जबान के बरक्स मौसूफ पहले और सिफत बाद में आती है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, आप फौरन समझ जाएंगे। खूबसूरत किताब, खूबसूरत सिफत है और किताब मौसूफ है बाद में उर्दू में। और आप इसको अरबी में कहें तो किताबुन जमीलुन, पहले मौसूफ और फिर सिफत। ठीक हो गया? नीचे मिसालें हैं।
العمل صالح اسم عظیم عظیم ماء حمیم، موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے۔ اب آپ چلیں کھولیں آگے اور اب آ جائیں سبق نمبر 7 الف پر، باقی بعد میں کریں گے جب ہم کریں گے مرکب توصیفی کی مثالیں۔ سبق نمبر 7 الف بہت آسان ہے، اب دیکھ لیں انہی قاعدوں کے تحت بنا ہے۔ رجل طویل لمبا آدمی، الرجل الطویل ایک خاص لمبا آدمی، اگر رجل معرفہ ہوا ہے تو الطویل بھی معرفہ ہو گیا ہے۔ امت مسلمۃ امت مسلمہ، مسجد جمیل خوبصورت مسجد، ولدان صغیران دو چھوٹے بچے۔ والدان جو ہے وہ تثنیہ ہے۔ اب یہ یہاں پہ اس کی حالت کیا ہے والدان کی، جلدی بتائیں۔ مجرور۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ سر ولدان ولدین ولدین، یہاں آپ نہیں اپلائی کر سکتے آخری زبر کو، یہ حرف کی تبدیلی ہے۔ ولدان تسنیہ کا صیغہ ہے۔ جی تسنیہ میں کیا ہوتا ہے، والدان مرفوع ہے اور ولدین والدین جو ہے وہ مجرور ہے۔ منصوب اور مجرور ہے۔ آنکھیں ذرا کھول کے بیٹھے نا۔ ولدین صغیرین، آگے پھر آ گیا یہ ولدان صغیران دونوں حالت رفع میں ہیں۔ ولدین صغیرین یا تو حالت نصب میں ہے کیونکہ دونوں کے نصب میں بھی یہی ہوتے ہیں اور جر میں بھی یہی ہوتے ہیں۔ ولدان ولدین ولدین۔ طالبتان دو طالب علم لڑکیاں، مجتہدان محنتی لڑکیاں۔ جلدی سے بتائیں ان کے اعرابی حالت کیا ہے؟ طالبتان مجتہدتان مجرور ہے۔ اور خدا کا خوف کریں، اور خدا کا خوف کریں۔ تسنیہ ہے، مونس تسنیہ کی۔ تو پھر کیا ہے؟ حروف حروف تسنیہ کا صیغہ ہے۔ حروف کا وہ ہے۔ جب پیچھے نہیں پڑھیں گے نا تو یاد رکھیں، یہ آپ کو پھر ساری زندگی آگے مسئلہ بنے گا۔ کل میں نے بتایا ہے، آج دہرایا ہے کہ زبر زیر پیش یا تو واحد مذکر میں ہوتی ہے یا واحد مؤنث میں ہوتی ہے یا مکسر میں جمع مکسر میں ہوتی ہے یا جمع مؤنث سالم میں۔ لیکن مؤنث سالم میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ زبر نہیں لیتا، وہ حالت نصب میں بھی زیر ہی ہوتی ہے۔ حروف سماوات سر مرفوع۔ پلیز یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ کیا چیز دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ سر یہ جمع مکسر سالم اور جمع مذکر یہ تو میں زیر زبر والا جو بتا رہے تھے سر۔ میں نے جمعے کو آپ کو پڑھایا ہے، ابھی ریپیٹ کر کے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے کام ہی نہیں کیا ویکینڈ پہ۔ خدا کے لیے محنت کریں تاکہ آپ، یہ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ محنت سے سب کچھ ملتا ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ لکھیں واحد مذکر، واحد مؤنث اور جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر، جمع مکسر، یہ چار جو ہیں یہ زبر زیر پیش سے ان میں تبدیلی آتی ہے، ان کو حرکتی تبدیلی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ ابھی مہربانی کر کے اور اپنی کتاب کا صفحہ نکالیں نا، سبق نمبر 2 الف نکالیں سب لوگ۔ سر میرے پاس بک نہیں ہے، میں بک کہاں سے ڈاؤن لوڈ کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ تو آپ کا کام ہے، نہیں تو ہم سے منگائیں، ہم نے آپ کو سستی ترین کتاب دے رہے ہیں، لیکن اب ہم آپ کے گھر پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر سیکھنا ہے تو ویب سائٹ پہ فری پڑھی ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے کسی بچے سے کہیں جو جانتا ہے، میاں سے کہیں، کسی سے کہیں، ڈاؤن لوڈ کرائیں۔ کتاب کے بغیر کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟
سر میرے پاس ایک گرامر کی بک ہے، بس اسی سے تھوڑا سا ہیلپ لے رہی ہوں. میڈم یہ بات نہیں بنے گی. ٹیکسٹ بک جس بندے کے پاس نہیں ہوتی نا وہ پوری طرح مزہ نہیں لے سکتا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سر میاں والی. اب آپ کو کتاب منگانی پڑے گی، ورنہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں نا یہ کوشش پوری طرح جب تک ٹیکسٹ بک نہ ہو تو کون پڑھ سکتا ہے. چلیں اب سب لوگ باقی دیکھ لیں. سبق نمبر 2 الف میں پورا چارٹ دیا ہوا ہے، اور پھر اس میں آگے چل کے آپ کو جو چارٹ بتاتا ہے کہ یہ کون سے اسماء جو ہیں وہ یہ ہے آپ کا پیج نمبر 31. پیج 31. بالکل آپ نے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. اعرابی حالتوں کا چارٹ پیج 63. اعرابی حالتوں کا چارٹ وہاں میں نے لکھوا دیا آپ کو. واحد کے آگے لکھیں حرکتی، تثنیہ کے آگے لکھیں حرفی، جمع سالم کے آگے لکھیں حرفی. آپ کو لکھوا دیا ہے. واحد کے آگے مؤنث کے لکھیں حرکتی، تثنیہ مؤنث کے آگے لکھیں حرفی، جمع کے آگے لکھیں حرکتی. یہ میں نے سب لکھوا دیا آپ کو. لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس؟ جی سر لکھا ہوا ہے. جی سر لکھا ہوا ہے. تو جب آپ مجھے یہ بتاتے ہیں نا، یہ کرا کے لکھوا کے، اور آپ مجھے بتاتے ہیں آپ کے تثنیہ میں بھی اور جمع میں بھی آپ حرفی کو نہیں دیکھتے، آپ زیر دیکھتے ہیں، تو آپ مجھے کہتے ہیں مجرور ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ، ورنہ جو لوگ کام نہیں نہ کرتے میری کلاس میں میں ان کو کھڑا رکھتا ہوں تاکہ اگلی دفعہ کام کر کے آئیں. آپ لوگ خدا کے لیے اپنے لیے پڑھیں. مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے رب نے مجھے سکھا دیا ہے. لیکن آپ کو کتنی میں روز محنتیں کرتا ہوں، روز محنتیں کرتا ہوں آپ کی. تو آپ کو میں نے لکھوا دیا کہ 4 حرکت سے تبدیل ہوتے ہیں. کون سے؟ نمبر 1 واحد. یہ کس نے اس پہ لائنیں لگا دی ہیں؟ جی اچھا. واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مکسر اور جمع سالم، یہ زبر زیر پیش سے آخر میں. اور واحد تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، آنے کیا ہو جاتا ہے؟ اینے ہو جاتا ہے. اینے ہو جاتا ہے. مسلمان، مسلمین، مسلمین، کافران، کافرین، کافرین. اور جمع سالم مسلمون، مسلمین، مسلمین، کافرون، کافرین، کافرین. اچھا اب آگے آ جائیں. مرکب توصیفی چل رہا تھا اور اتنی مثالیں اور سارے قرآن کے الفاظ ہیں. القرآن الحکیم، معرفہ القرآن ہے تو الحکیم بھی معرفہ. الصراط المستقیم دونوں معرفہ. المسجد الحرام دونوں معرفہ. اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس میں صفت کون سی ہے بلا؟ جلدی بتائیں. رحیم. رحمان الرحیم. رحمان الرحیم. 2 صفات. موصوف ایک ہے اللہ، اور صفت 2 دفعہ ہی ہے. الرحمن بھی صفت ہے اور رحیم بھی. تو ایک موصوف کی، اللہ کی تو صفتوں کا شمار ہی کوئی نہیں ہے. تو ذرا سمجھیں اس کو. یہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ شیطانے کے نیچے زیر کیوں ہے بلا نون کے؟ جلدی بتائیں. من حرف جر ہے. ہاں حرف جر پہلے آ گیا. اللہ خیر صلی اللہ. الحج الاکبر دونوں معرفہ. الدین الخالص، خالص دین دونوں معرفہ. اللہ خالق البارئ، اللہ پیدا کرنے والا ہے. باری کا مطلب کیا ہے جی بتائیں؟ صورت بنانے والا. نئے سرے سے، نئے سرے سے پیدا کر. بغیر مثال کے بنانے والا، اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی. بارئ. کیوں نہیں ان چیزوں کو غور سے پڑھتے سمجھتے؟ المومن الصالح،
العمل صالح، دونوں جو ہیں واحد بھی ہیں اور وہ ہیں معرفہ معرفہ بھی. الیوم الآخر الدین القیم، پکا سچا دین. اللہ الواحد القہار، اللہ کی دو صفات. الفضل العظیم، اللہ کا عظیم فضل. الوعد المقدس، الوعد کے نیچے زیر ہے تو مقدس کے بھی نیچے زیر ہے. دیکھیں بالکل ایک ہی طرح کے ان کے ہوں گے اعرابی حالت. مقدس وادی، العزیز الرحیم، البیت المعمور آباد گھر، البحر المسجور جھونکا ہوا سمندر، القصاص المستقیم سیدھی ڈنڈی ترازو کی. اب جو یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اگر آپ نے پیچھے پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی بھی. میں آپ کو بیچ بیچ میں کرا دیتا ہوں تاکہ نمبر 3 پہ آئیے. اس میں معرفت تثنیہ، الحرمان شریفان. جلدی سے بتائیے ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہے. الحرمین شریفین کیا ہے؟ مرفوع. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. کیا غلط بات کر رہے ہیں آپ؟ الحرمین شریفین، جلدی بتائیں. یہ تسنیہ ہے. یہ منصوب اور مجرور. یا منصوب ہے یا مجرور ہے. حرفی تبدیلی ہے. الوالدان مجتہدان، دو محنتی لڑکے بہت سارے، دو محنتی لڑکے. اور یہ وہ ہے آپ کا مجرور. اور خدا کا خوف. الوالدان مرفوع ہے. اور تثنیہ میں یہ مرفوع ہے، اس کا مجرور حرف سے والدان والدین ہوگا، مجتہدان مجتہدین ہوگا، مجرور اور منصوب. الوالدین المجتہدین یہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. کوئی خدا کا خوف کریں. الوالدان منصوب یا مجرور. المجتہدان، اور مجرور. منصوب یا مجرور. ویری گڈ. الرجلان شریفان کیا ہے ان کی اعرابی حالت؟ مرفوع. دو ہے نا تو مرفوع. آنے ہے، آنے مرفوع ہے. اینے جو ہے آگے الرجلین الشریفین یہ مجرور یا وہ ہے منصوب. دیکھیں آپ کے کچے ہیں اعراب، اور اعراب اسم کی اعرابی حالت بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں اصول ہمارے سامنے آ گیا. جیسا موصوف ویسی ہی صفت. واحد ہے تو واحد، مرفوع ہے تو مرفوع، مجرور ہے تو مجرور، منصوب ہے تو منصوب، وغیرہ وغیرہ. یہ جو نیچے ہیں 4 نمبر پہ، حولین کاملین 2 مکمل سال، شہرین متتابعین آگے پیچھے آنے والے 2 مہینے، عبدین صالحین 2 نیک آدمی، غلامین یتیمین، ان کی کیا ہے اعرابی حالت؟ یا مجرور یا منصوب. یا منصوب یا مجرور. ذرا شاباش، ویری گڈ. باقی لوگ جو ہیں وہ ذرا محنت کریں، خدا کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ جو ہے تھوڑی سی محنت نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہ جائیں. نمبر 5 پہ جو ہے السابقون الاولون، المسلمون العابدون، المؤمنون المفلحون، یہ کیا ہیں؟ اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع. اچھا آپ نیچے دیکھیں، اونا ہے تو مسلمون عابدون صالحون مفلحون مرفوع ہے. اینا ہوتا تو ہم کہتے یہ مجرور ہے یا منصوب ہے. نیچے نمبر 6 مسلمون صالحون کیا ہے؟ مرفوع. کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یہ مجرور. کیوں؟
कातिबीन है ना? पहला देखें, मंसूब भी है किराम, किराम। जरा गौर से, किरामन, ठीक है, कातिबीन, आपकी बात ठीक है, तो असल में किरामान, किरामा कातिबीन लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है। जी, किरामाने को मंसूब करने के लिए नून हटा दिया गया है, किरामा, क्योंकि कातिबीन आगे आया है, मजरूर या मंसूब है, तो किरामन भी जो है दो ज़बरे हैं, लिहाजा ये मंसूब है, नून हटा दिया गया है। अरबाबुन मुतफर्रिकूना, क्या है ये? मरफू। बिल्कुल, अरबाबुन हरकती मरफू है और मुतफर्रिकूना हरफी मरफू है। इतनी मिसालें इसलिए दी हैं कि आप पढ़ें समझें। अन-नफ्सुल मुतमइन्ना मरफू और दोनों मारफा, अल उम्मतुल मुस्लिमतु मरफू और मारफा, अल हयातुद दुनिया, अल हयातुद दुनिया, दुनिया मबनी है, और अल हयात जो है वो भी मबनी है। अन नफ्सिल लव्वामा, दोनों वाहिद भी हैं और मारफा भी हैं। उम्मतुन मुस्लिमतुन, अच्छा ये बताएं, अल लव्वामा तो क्यों, लव्वामती क्यों आया है नफ्स के साथ? जल्दी बताएं। दोनों ढेर है। अक्ल से काम लें, नफ्स मुन्नस है, उसके साथ सिफत लव्वामती मुन्नस आई है। बात समझे कि नहीं? जी जी समझ आ गई सर। अच्छा, समझ आ गई है, लेकिन मैंने एक चीज नोट कर ली, आप में से अक्सर आई चलाई पे काम कर रहे हैं, इनको बैठ के समझ के पेंसिल हाथ में लें। अन नफ्स मुन्नस है, इसीलिए सिफत लव्वामती गोलते के साथ आई, मुन्नस है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, आप उसके नीचे चलिए। उम्मतुन मुस्लिमतुन, उम्मतुन वाहिदतुन, जन्नतुन आलियतुन, अस्वतुन हसनतुन, सॉरी उसवतुन हसनतुन, हयातुन तय्यबतुन, तिजारतुन हाजिरतुन, कलिमतुन तय्यबतुन, कलिमतुन खबीसतुन, सारे कुरानी अल्फाज हैं। है कोई सवाल इसमें? सर किरामन कातिबन वो वाला एक दफा फिर समझा दीजिए कि हम किस तरह पहचानेंगे इस तरह ना। किसको? किरामन कहाँ है? मंसूब 6 नंबर पर, जो 6 नंबर वाला है। किरामन कातिबीना। अच्छा, कातिबीना जो है, सॉरी हाँ, किरामन, करीमन की जमा किरामन है, जमा है तो कातिबीना, क्योंकि जमा वो है हालत नस्ब में जबरे है ना, तो ये है आपका मरफू नहीं है। आगे पहला जो किरामन है वो हरफी तब्दीली है उसमें, लेकिन कातिबूना वो था मरफू, और उसका जो मंसूब होगा वो कातिबीना होगा। यानी इसमें से पहला जो है वो हरकती तब्दीली है, और दूसरा कातिबीना जो है वो हरफी तब्दीली है। कुछ समझ आई बात के नहीं? जी सर। आगे से और ये कातिबैना क्यों नहीं है? जी सर ये कातिबैना क्यों नहीं है? वो किरामन जमा है भाई, तो कातिबैन जमा नहीं आएगा, कातिबीना है। सर किरामन क्या तस्निया है? कातिबीना जमा है ना, किरामन जमा। करीमुन की जमा किरामुन है। अब आइए आगे, अब मैं इसमें से एक कराऊंगा अगले पेज पे, जो आप कहें मैं करा पता देता हूं। लगा सकते हैं जी हम मीनिंग से।
क्या मतलब? हम मायने देख कर भी बता सकते हैं ना कि ये मंसूब है, कि कातिबीना जो है वो किरामन से मंसूब है, तो हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं ये मंसूब है। आप अकल रखते हैं? किरामन जो है वो जमा मुकस्सर है, लिहाजा जमा मुकस्सर जो है उसकी तब्दीली हरकती तब्दीली होगी, और कातिबैना जो है वो कातिबूना से बना है और उसकी तब्दीली जो है वो हरफी है। बात समझ आई? यस सर। लेकिन आप थोड़ा गौर करेंगे तो फिर समझेंगे। मैं पीछे कितनी दफा आपको बता चुका हूं, कल दो जुम्मे को भी बताया, सुबह भी दोहराया है कि ये हैं जो इस अस्मा जो आप उनको हरकत से तब्दील करते हैं, और ये हैं तस्निया और जमा सालिम, मुज़क्कर और मुन्नस तस्निया और जमा सालिम मुज़क्कर, इनके जो हैं वो हरफी तब्दीली है। ठीक हो गया? अब अगले पेज पे आप मुझे बताएं कौन सा करूं, बताएं मुझे। 9 से 13 तक है, जो आप कहते हैं मैं करा देता हूं। 13 करवा दें जमा मुकस्सर। अच्छा सुने, अल अय्यामुल खालियत, खाली दिन, दोनों जमा, दोनों मरफू, सुरुम मरफूअतुम, ऊंचे किए हुए बेड बिस्तर, दोनों मरफू, दोनों सकील क्योंकि दो पेशे हैं, अकवाबुन मौजूअतुन, अंजूरे यानी पानी वाले जो मौजूअतुन तरतीब से रखे हुए, ये जन्नत का बयान है। अबवाबुन मुतफर्रिकतुन, मुख्तलिफ दरवाजे, जुम्मा मुकस्सर है तो अब आप देख रहे हैं कि ज़बर ज़ेर से चल रहा है। सुहुफुन मुतहरतुन, मरफू सकील, सिफत भी और मौसूफ भी। उज़ुनुन वाइयतुन, याद रखने वाले कान। सुहुफुन मुतहरतुन, पाकीज़ा सहीफे। नमारिकुन मफसूसतुन, गौ तकिए जो बड़ी कतार में रखे हुए हैं। सुहुफुन मुकर्रमतुन, सहीफे जो बड़े इज्जत वाले हैं। ज़राबीयु मबसूसतुन, मखमल के फर्श जो फैले हुए हैं, मबसूसतुन फैले हुए। अस्माउल हुस्ना, खूबसूरत नाम। अल कुरूनुल ऊला, पहला जमाना, पहली सदी। हुमरन मुतनफ़्फ़िरतुन, बुदके हुए गधे। मसाकिन तय्यबतन, खूबसूरत रिहाइश गाहें। खुशबुन मुसन्नदतुन, खड़ी लकड़ियां जो खड़ी दीवार के साथ की गई हैं। फुरशिन मरफूअतिन, फर्श जो ऊंचे किए गए। कोई सवाल? सर ये नुमारी को मस्तूफतन जी, हुमुरुन मुस्तनफिरतुन, सर ये नुमारी को मसफूफतुन। हाँ, नमारिकुन मफसूस, सॉरी, नमारिक कहते हैं तकिए की जमा है। नमारिकुन हाँ, मसफूफतुन, वो किस में रखे हुए हैं? सफ़ों में, कतारों में रखे हुए तकिए, गौ तकिए। कुरान में देखें जाके, ये सारे कुरानी अल्फाज हैं अक्सर। अच्छा, अब आप देखें, एक मौसूफ की कई सिफतें हो सकती हैं। सूरह तौबा की आयत 112, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अल-साइखून अल-राकिऊन अल-साजिदून अल-आमिरून। तो ताइबूना को हम मौसूफ मान लें तो ये सारे उसकी सिफतें बन गई। सूरह हशर में हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये तो खैर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ भी आप देख लें, हुवा अल्लाह के लिए आया है। अब उसकी सारी सिफात, अल मालिकु, अल कुद्दूस, ठीक हो गया। तो ये जो हुवा यहाँ आया है, इसकी एराबी हालत क्या होगी? जल्दी बताएं। मरफू। शाबाश। सर ये मबनी है। मबनी नहीं है। जो पहले बात बताई है मैंने भी वही बताई है। सुने, मबनी है लेकिन यहाँ मरफू है
کیونکہ آگے صفت مرفوع ہے تو موصوف مرفوع ہوگا. ہوا یہاں مرفوع ہے. بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ جی سر. اچھا. اسی طرح سورہ حشر میں پھر آگے آئے ہیں صفات. هو اللہ، ہوا اللہ کے لیے ہے اور یہ موصوف ہے، اور یہاں یہ اللہ ہو آیا ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا. هو اللہ الخالق البارئ المصور. بتائیے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو. بات کلیئر ہے؟ یس سر. یس سر. اب مجھے یہ بتائیں، اتنی محنت میں نے کی آپ کے ساتھ، 80-90% تو میں نے پڑھا دیا آپ کو، بیچے 10% ہے اس کو جس کو میں نے پڑھایا ہے اس کو 3-4 مرتبہ پڑھ کے سمجھے پکا کیجیے، آگے آپ دوڑ سے چلے جائیں گے. مرکب توصیفی، جیسا اسم ویسا جیسا موصوف ایسی صفت، چاہے وہ عدد میں ہو، واحد جمع میں ہو، چاہے وہ اعرابی حالت ہو، چاہے مذکر مؤنث ہو. یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہے کوئی مشکل؟ دوسرا ہم حرف مجرور، حرف جار پڑھے ہیں. جار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے بعد میں آنے والے اسم کو آخر میں جر دے دیتے ہیں. ساری مثالیں آپ نے دیکھ لی. سورہ آپ کو دے دی ہے وہ سورہ نساء ہوم ورک کے لیے. کل کا پورا دن ہے، پرسوں بھی آپ جو ہے 9 بجے آئیں گے. ذرا دوسرے کاموں کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، اس پہ کریں. یہ آپ کو قیامت کے دن اللہ کی رضا ملے گی جب آپ اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے. نفل رکعتیں 100 کے برابر ہے. ذرا غور کریں. ہم تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کتاب ہدایت ہے، یہ مینٹیننس مینول ہے پوری انسانی زندگی کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا، اداروں کا. آج مجھے بتائیں آپ کے قوم پوری ملک میں با کردار بندہ ہے کوئی؟ بتائیں مجھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو، ہر مسلم مرد اور عورت بہترین کردار کا، ڈیپینڈیبل، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ اس قرآن کی وجہ سے تھے، اس نبی کی وجہ سے تھے. ہم نے چھوڑا، ہم ذلیل ہو گئے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، اس قرآن کی اہمیت کو سمجھے. کوئی سوال، کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو؟ سر یہ اس میں معرفہ جمع مؤنث جو 11 نمبر پہ ہے، اس میں النساء العاریات اور المومنات الغافلات، سر یہ بتا دے گا. ہاں، کتنا نمبر بتایا آپ نے؟ 11. اس میں معرفہ جمع مؤنث پہلا کیا ہے؟ النساء العاریات، لباس پہنی ہوئی ننگی عورتیں. لباس پہنی ہوئی ننگی عورتیں. آپ بڑی حیران ہو رہی ہیں. یہ جو سلیو لیس پہنے ہوئی ہوتی ہیں یہ آدھی ننگی نہیں ہوتی. یہ آج کا زمانہ دیکھیں، باہر نکل کے سو کال ماڈرن خواتین کو دیکھیں آپ، سر ننگے، سلیو لیس پہنے ہوئے. آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سمجھ آ گئی. المومنات الغافلات، غافل مومن عورتیں. اور پوچھے، بات کلیئر ہے؟ سر یہ غافل مومن عورتیں کیسی ہوں گی؟ سر یہ غافل مومن عورتیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن سے غافل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل، ایمان سے غافل، دین سے غافل. نام کیا ہے؟ عائشہ. یہ غافل نہیں ہے جس کو اپنے نام کی مومن ہے نا، نام تو پھر تو غافل ہے نا. کس سے غافل ہیں؟ قرآن سے غافل ہیں، سنت سے غافل ہیں، رسول اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام سے غافل ہیں. تو پھر مومن تو نہ ہوئے نا سر. اوہو،
آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے، وہ غافل ہیں. یہاں المومنات الغافلات، اب سمجھ آیا نہیں آیا آپ کو؟ کتنے مرد اور خواتین ہیں، ڈگریاں، ایم اے، بی اے، ایف اے، اور اللہ سے بالکل غافل، قرآن سے غافل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل، احادیث سے غافل. لیکن اپنے آپ کو اور ہم سارا معاشرہ آج آپ کا صرف ڈگریوں والوں کو کہتا ہے کہ یہ ڈگریوں والے جو ہیں نا، بس یہ ہیں پڑھے لکھے، باقی تو جاہل ہیں. وہ شخص جو قرآن و سنت سے نہیں جانتا وہ جاہل بھی ہے اور غافل بھی ہے. کچھ بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں؟ سمجھ آ گئی سر. یہ تلمیزاتان کسلاتان کیا چیز ہے؟ اوہو، تلمیزتن پڑھا چکا ہوں. تلمیزتان 2 عورتیں طالب علم، کسلتان جو بڑی سست ہیں. طریقتان کثیرتان 2 چھوٹے راستے. اللؤلؤتین جمیلتین 2 خوبصورت ستارے. مسلمتین صالحتین 2 مسلم عورتیں، صالح عورتیں. کافرتین جاہلتین 2 جاہل کافر عورتیں. عینان نضاختان 2 ابلتے ہوئے چشمے. پڑھیے سورہ رحمان، وہاں یہ لفظ آئے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ہمارا شرح صدر کر دے، ہمارے سینے کو کھول دے. اے اللہ، اس قرآن کی زبان کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے ساتھ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، ہم توبہ نصوح کرتے ہیں. اے مولا کریم، ہمیں اپنے رحمتوں میں داخل فرما لے. اے اللہ، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے کر ہمارے اوپر یہ عذاب کی کیفیت ڈال دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.